أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. صدق الله العظيم.
میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت ہے شک نہ کرنا کبھی، روضہ جنت ہے شک نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں
رب نے جنت اسی حجرے میں بھیج دی، رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں بھیج دی، رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دل اور دنیا مدینے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام ساتھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج اس ماہ مبارک کے آخری عشرے کی پانچویں اور آخری طاق میں اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے اس پاک گھر میں بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ چونکہ اس انسان کی قیمت اللہ کی نظر میں بہت بڑھ جاتی ہے جب اس انسان کے دل میں ایمان کی نعمت موجود ہو، اور اگر خدا نخواستہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس کا اندر، اس کا دل ایمان سے خالی ہو، تو یہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی گر جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے ہاں انسان کی قیمت اس کے ظاہر سے نہیں لگتی بلکہ اس کے باطن سے لگتی۔ اللہ کے ہاں انسان قیمتی ظاہر سے نہیں بنتا بلکہ دل کے ایمان سے بنتا ہے۔
اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ فرمایا اللہ پاک نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے ہیں نہ تمہارے مال کو دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ پاک تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ، نظر ینظر کے معنی آتے ہیں نگاہ ڈالنا، کسی چیز کو دیکھنا توجہ سے۔ اللہ پاک نگاہ ڈالتے ہیں، اللہ پاک دیکھتے ہیں تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھئی میں آپ پہ نظر رکھتا ہوں، آپ کے معمولات کو دیکھتا ہوں، چیک کرتا رہتا ہوں، تو اگر کہنے والا تھوڑا سا ذرا صاحب منصب ہو، صاحب حیثیت ہو، بزرگ ہو، تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، خوش ہو جاتا ہے انسان کہ دیکھیں فلاں بھی میرے معمولات کو، میرے اعمال کو دیکھتے ہیں، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرما رہے ہیں کہ میری نگاہ تمہارے دلوں کی طرف ہے۔ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا کہ واقعی اس کا دل اس قابل ہو کہ اس کے دل پر اللہ کی نظر پڑنے کے بعد اللہ کو اس پہ پیار آ جائے، یہ اللہ کا پیارا بن جائے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاس ایک زندگی نہیں، دو زندگیاں ہیں۔ ایک زندگی اس کے ظاہری جسم کی ہے جس کو ہم جسمانی زندگی کہتے ہیں، اور ایک زندگی اس کے باطن کی ہے جس کو باطنی زندگی کہا جاتا ہے۔ دو زندگیاں، لیکن فرق یہ ہے کہ ظاہری زندگی شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ سے۔ ابھی انسان دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، یہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، تین اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ فی ظلمات ثلاث، ایک پیٹ کا، پھر رحم کا، پھر رحم کی جھلی کا، تین اندھیروں کے اندر یہ بچہ ہوتا ہے، اور 4 مہینے اس پہ گزرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ 4 مہینے کے بعد ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور رحم میں جو بچہ موجود ہوتا ہے اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک کے چلا جاتا ہے۔ کتنے مہینے کے بعد؟ 4 مہینے۔ تو دیکھیں، معلوم ہوا کہ ہماری جسمانی زندگی شروع ہو گئی جب ہماری عمر کتنی تھی؟ 4 مہینے، اور ہم ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، دنیا دیکھی بھی نہیں تھی، ہم تو 3 اندھیروں کے اندر تھے۔ لیکن جسمانی زندگی کا آغاز 4 مہینے میں ہو چکا، اور اس وقت ہو چکا جب ہم نے ابھی اس دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ زندگی تو اس وقت شروع ہو گئی تھی۔ لیکن ایک اور زندگی ہے جو روحانی زندگی کہلاتی ہے، باطن کی، اندر کی زندگی کہلاتی ہے، اور یہ روحانی زندگی البتہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور دنیا میں اس کا وجود آ جاتا ہے، تو تب جا کر اس کی باطنی زندگی کا، روحانی زندگی کا، قلبی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ دو الگ الگ۔ پھر ظاہری زندگی کے لیے اللہ پاک نے ایک الگ آنکھ رکھی ہے، باطنی زندگی کے لیے اللہ نے الگ آنکھ رکھی ہے۔ آپ تھوڑا سا توجہ دیں گے بہت سمجھ میں آئے گی بات۔ آپ کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک، صحیح حدیث موجود ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ۔ اس میں روایت موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر بندے کی 2 آنکھیں اس کے سر میں بنائی ہیں جس سے وہ ظاہر کی زندگی کو دیکھتا ہے،
اور 2 آنکھیں اللہ نے اس کے دل میں بنائی ہے جس سے یہ باطن کی زندگی کو دیکھتا ہے. یہ حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. دیکھیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہ ان کی یہ جسم کی جو آنکھ ہے، سر میں جو آنکھ لگی ہوئی ہے، یہ نابینا نہیں ہوتی، اس میں خوب بینائی ہوتی ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اس کی وہ آنکھ نابینا ہوتی ہے جو اس کے سینے میں، اس کے دل میں لگی ہوئی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ انسان کے پاس ایک بینائی وہ ہے جو اس کے ظاہری جسم میں ہے، اور ایک بینائی وہ ہے جو اس کے باطنی جسم میں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک بینائی یا ایک آنکھ وہ ہے جو ظاہر کے جسم پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں، سر میں لگی ہوئی ہے. وہ ظاہر کی آنکھ ہے، ظاہر کی بینائی ہے. اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ نے ہمارے دل میں رکھی ہوئی ہے، اور وہ جو بینائی ہے وہ قلبی ہے، وہ روحانی بینائی کہلاتی ہے. اور قرآن کریم نے دونوں کا فرق بھی بتایا. جو بینائی انسان کے ظاہر کی آنکھ کی ہے، جس سے میں اور آپ ایک دوسرے کو اس وقت دیکھ رہے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اشیاء کو دیکھتے ہیں، جس آنکھ سے انسان ظاہر کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے وہ بصارت کہلاتا ہے. اور جس آنکھ سے اللہ پاک نے باطن کی بینائی رکھی ہوئی ہے وہ کہلاتی ہے بصیرت. دونوں میں فرق سمجھ آیا؟ ظاہر کی جو بینائی ہے جس سے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اس بینائی کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت، الف کے ساتھ. یہ بصارت ہے دوستو. اور جو بینائی اللہ پاک نے دل میں رکھی ہوئی ہے، اور دل کے ذریعے سے یہ بہت ساری روحانی باطنی زندگیوں کو دیکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، بہت ساری باتوں کو سمجھ جاتا ہے، وہ بینائی کیا کہلاتی ہے؟ بصیرت کہلاتی ہے. اب دیکھیں، بصارت الگ ہے، بصیرت الگ ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو آیت میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ ان کافروں کے پاس جو میرا انکار کرتے ہیں، میرے پیغمبروں کا انکار کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دین کا انکار کرتے ہیں، ان کے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ان کی آنکھیں تو کام کر رہی ہے ظاہری دنیا کو دیکھنے کے لیے، لیکن دل کی آنکھ ان کی نابینا ہو چکی ہے، وہ کام نہیں کر رہی. اگر وہ کام کرتی تو یہ ضرور میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کے کلمے کو اور دین کو قبول کر لیتے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، ہم اللہ کی اس نعمت کا کہ ہمیں اللہ نے صاحب ایمان بنایا ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس ہے نہیں. سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت اس وقت ہمارے پاس جو اللہ کے خزانے سے ہمیں ملی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی، وہ نعمت ایمان ہے. اور یہ نعمت ایمان بندے کو نصیب ہوتی ہے بصیرت کی نگاہ سے، نہ کہ بصارت کی نگاہ سے. اگر بصارت کی نگاہ سے ملتی تو کوئی بھی کافر نہیں ہوتا. آنکھیں تو سب کی کام کر رہی ہے، لیکن یہ معاملہ اس دل کا ہے دوستو. اگر یہ آنکھ خراب ہو گئی، یہ بینائی خراب ہو گئی، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، بصیرت خراب ہو گئی، پھر انسان یاد رکھے وہ ایمان قبول نہیں کرتا، بلکہ ایمان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے. لوگوں کو دین سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، دین کے لیے نئے نئے فتنے پیدا کرتا ہے. تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے ایک بصیرت کا نور دیا ہے، دل کی بینائی کا نور دیا ہے،
یہ بصیرت، یہ نور، یہ آنکھ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور اگر انسان کو محسوس ہو کہ بصیرت میں کمزوری آ رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، دل خراب ہو رہا ہے، دل میں شکوک، شبہات، وساوس، اوہام، خیالات، طرح طرح کی باتیں جنم لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو اپنی اس دل کی آنکھ کا، اس بصیرت کا علاج بھی کرانا پڑتا ہے تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بصیرت کو سمجھانے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، دل کی بینائی کو سمجھانے کے لیے، وہ لفظ کیا فرمایا؟ اس کو فراست فرمایا۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا بچو مومن کی فراست سے، اس کی فراست سے بچو۔ کیوں؟ فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس عام بینائی نہیں، اللہ اس کو ایک دل کا خاص نور دے دیتے ہیں، دل کی ایک بینائی دے دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ انسان فیصلے کرتا ہے اور بہت سارے معاملات سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، یہ جو آج ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ٹھوکر کھا لیتے ہیں، دھوکہ کھا لیتے ہیں، کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کوئی فیصلہ صحیح سے کر نہیں پاتے، ہے نا؟ اس کی ایک بڑی وجہ علماء نے لکھی یہ ہے کہ جتنا ہم قرب قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر کی فراست، نور ایمانی کی صلاحیت کمزور ہوتی جا رہی۔ یہ فراست جب انسان کے پاس آ جائے، یہ بصیرت جب انسان کے پاس آ جائے، تو یقین کرے پھر انسان وہ صرف چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اندر وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، وہ کسی آدمی سے مل کر آپ کو کہیں گے بیٹا ذرا احتیاط کرنا اس سے، ہے نا؟ حالانکہ آپ بھی اس سے ایک مرتبہ ملے، وہ بھی ایک مرتبہ، اور چونکہ آج کی دنیا بہت جلد متاثر ہونے والی دنیا ہے، ہمارا ایک مزاج ہے عمومی کہ ہم نے کسی کو تھوڑا سا ذرا چرب زبانی، لفاظی اور ہاتھوں کا داؤ پیچ، انداز بیان تھوڑا سا دیکھ لیا، سن لیا نا، کہتے ہیں واہ 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 کمال کر گئے یار، نمبر 1 آدمی ہے وہ، اس لیے کہ ظاہر پر فیصلے ہو رہے، متاثر ہو گئے۔ لیکن آپ کو آپ کے بزرگ کہیں گے ذرا احتیاط سے رہیے گا، مجھے اس آدمی کی آنکھیں صحیح نہیں لگی۔ ارے بھائی اس کی آنکھوں میں کیا تھا؟ وہ بھی 2 آنکھوں والا ہے، لیکن وہ بات وزن رکھتی ہے۔ اور بہت سارے موقعوں پہ جب ہم اپنے بڑوں کی نہیں مانتے، معاملات کر لیتے ہیں، تو پھر کچھ دنوں بعد ایک زبردست جھٹکا لگتا ہے، پھر انسان کہتا ہے بالکل واقعی یار صحیح کہہ رہے تھے، میں نے نہیں مانی نا، میرے ساتھ اس لیے ایسا ہو۔ یہ فراست ایمانی کہلاتا ہے دوست، یہ بصیرت ایمانی کہلاتا ہے۔ یہ اللہ اپنے مومن بندے کو دل کا ایک نور دے دیتے ہیں دوستو، دل کا ایک نور دے دیتے ہیں اس کو۔ اور بعض دفعہ انسان جتنا تقوادار، متقی، پرہیزگار، صاف ستھرا ہوتا ہے، یہ فراست اتنی ہی اوپر چلی جاتی، اتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہوتی۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ثانی ہیں، اور ہمیشہ ہم سنتے ہیں اللہ پاک نے ان کو ایک ایسی صلاحیت سے نوازا تھا جو اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ صلاحیت کیا تھی کہ بہت دفعہ مشورے میں، مجلس میں آپ علیہ السلام کوئی بات پوچھتے، سب اپنی اپنی رائے دیتے، حضرت عمر الگ رائے دیتے بالکل، اور کچھ دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، وہ حضرت عمر کی رائے کے موافق ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
جتنی امتیں گزری ہیں ان میں ایسے لوگ گزرے کہ جو ملہم تھے، ملہم من اللہ ان کے دلوں میں باتیں ڈالتے تھے. فرمایا میری امت کے ملہم عمر ابن خطاب ہے. کہ یہ مجھ سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد آسمان سے مجھ پہ وحی اتر آتی ہے. اتنا اللہ پاک نے ان کو فراست دی تھی. یہ فراست ایمانی کا نور تھا جو اتنا چمک گیا تھا. تو حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اپنا خلافت کا زمانہ گزارا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور جو مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے تھے وہ ان کے امام بھی ہوتے تھے. خلیفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے پہلے درجے میں خلیفۃ المسلمین وہ ہوگا جو اس مصلی کا امام بھی ہوگا، یہاں امام بنے گا. تو نماز بھی وہی پڑھاتے تھے. دور خلافت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آیا. ایک رات حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک خواب دیکھا. خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں اور آ کر مسجد نبوی میں امامت کے مصلی پہ آپ کھڑے ہو گئے حضور علیہ السلام. اور آپ نے کھڑے ہو کر فجر کی نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں آپ نے ایک سورت پڑھی، دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھی، مخصوص سورت تھی وہ پڑھی. نماز ختم ہوئی، آپ نے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد یہ حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں. آپ مڑ کر جیسے طریقہ معمول تھا کہ آپ فجر کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ فرما لیتے، آپ بیٹھ گئے. جیسے ہی آپ بیٹھے ایک عورت باہر سے آئی، مسجد نبوی میں داخل ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خوان ہے، ایک تھال ہے، اور وہ تھال لا کر حضور کے سامنے پیش کرتی ہے. آپ نے جب اس کا کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ اس تھال میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی. آپ نے اس میں سے کھجور کے 2 دانے اٹھائے اور دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب موجود تھے، ان کو ایک دانہ دیا. پہلے انہوں نے وہ کھایا، پھر دوسرا دانہ دیا، انہوں نے وہ کھا لیا. اور وہ کھجوریں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عجیب لذت تھی اس میں جو خواب میں دیکھو. یہاں تک دیکھا اور خواب ختم ہو گیا. صبح اٹھے بہت خوش تھے، اس لیے کہ حضور کی زیارت خواب میں ہو جائے، اس سے کیا بڑی خوش نصیبی ہے. تو بڑا دل مطمئن تھا، منشرح تھا، بڑے خوش دل ہو کر کے فجر کے لیے مسجد نبوی تشریف لائے. تو نماز کس کو پڑھانی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ امیر المومنین تھے. اب دیکھیں اللہ کی شان. حضرت علی فرماتے ہیں میں آیا فجر کی نماز کے لیے، حضرت عمر تشریف لائے، نماز کھڑی کی. پہلی رکعت میں بھی وہی صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں پڑھی، اور دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھی جو حضور نے خواب میں پڑھی. بالکل اسی طرح نماز ہو گئی. حیران ہوا، سلام پھیرا. اب اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی کہ مسجد نبوی کے دروازے سے ایک عورت داخل ہوئی. اس کے ہاتھ میں ایک تھال ہے. وہ سیدھا چلتی چلتی حضرت عمر کی خدمت میں پہنچتی ہے اور وہ تھال پیش کیا. حضرت عمر نے اس کے اوپر سے چادر ہٹائی، 2 کھجوریں اٹھائی. پہلے ایک کھجور اٹھا کے حضرت علی کو دی رضی اللہ عنہ. فرماتے میں نے وہ کھائی. پھر دوسری کھجور دی، میں نے وہ کھا لی. عجیب لذیذ کھجوریں تھی، وہی جو خواب کا سارا منظر نا وہ گھوم رہا. تو وہ ذائقہ ایسا کہ جس سے پہلے تو مدینہ کی کھجور میں اتنا لطف کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. تو میں نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین مجھے کھجوریں اور دے دیں. مسکرائے، فرمایا اگر حضور اور دیتے میں بھی دے دیتا. یہ کیا تھا؟ علماء فرماتے ہیں یہ حضرت عمر کی بصیرت ایمانی تھی، فراست ایمانی تھی.
دل اس درجے کا اور اتنا بینائی سے بھرا ہوا کہ ساری چیزیں اللہ پاک. تو یہ فراست اور یہ بصیرت یاد رکھیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر بعض دفعہ ہم غلط فیصلے کر جاتے ہیں. دوستو، دنیا میں بہت سارے نیک اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، کسی بات سے خبردار کرتے ہیں، بھئی یہ کر لو، یہ نہیں کرو، اس میں مشورہ کر لو، اور واقعی وہ ایسا ہو جاتا ہے. ہمارے عقیدے ہیں کمزور، لہٰذا ہم کہتے ہیں یار ان کے پاس کوئی ہے، کچھ ہے ان کے پاس، کوئی پہنچا ہوا علم ہے. چونکہ دین کی صحیح شکل ہے نہیں، تو لہٰذا لازماً ایک خیال ذہن میں آیا اور اس سے غلط عقیدہ اور تصور بناتے چلے گئے. یہ فراست ایمانی کا نور ہوتا ہے دوست، اور یہ اللہ اپنے ہر مومن بندے کو دیتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اب بندہ اس نور کو، اس فراست کو کتنا سنبھال سکتا ہے. اس کے لیے وہ تقوی، وہ طہارت، وہ صفائی، وہ پرہیزگاری اور وہ احتیاط چاہیے کہ جس کو شاید ہم سن کر کہیں کہ نہیں بھائی یہ تو دیوانگی اور پاگل پن ہے، یہ کون کر سکتا. لیکن ہے یہی چیز. تو آج یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے اس امت کو دی ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کی حفاظت تو بعد کی بات ہے، شاید آج تک اس نعمت کو سمجھا بھی نہیں کہ ہمارے پاس دل کی کتنی بڑی طاقت موجود ہے، کہ اللہ نے ہمارے دل کو ایک بینائی دی ہوئی ہے، ایک قوت دی ہوئی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے حجرے سے نکلے، مجھے بھی ساتھ لیا کیونکہ آپ خادم تھے. ہم نکلے، چلتے 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 آگے ایک انصاری صحابی آئے، حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ انصاری بالکل نوجوان صحابی تھے. آپ ان سے ملے، آپ نے فرمایا حارثہ کہ رات کیسے گزاری؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور ایمان کے ساتھ گزاری، ایمان کے ساتھ گزاری. آپ نے فرمایا سوچ لو، اتنی بڑی بات کر رہے ہو، اگر تم اپنے ایمان پر اتنا مطمئن ہو تو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، کوئی علامت ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری رات بھرپور ایمان کے ساتھ گزری، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ واقعی آپ کا ایمان اتنا پکا ہے؟ یہ نوجوان صحابی تھے حضرت حارثہ، لیکن تھے نہایت متقی پاک باز. حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں میرے پاس اپنے اس بات کی 3 علامتیں، جو میں نے بات کی کہ میرا ایمان پکا ہے اور پکے ایمان کے ساتھ رات گزاری ہے، تو میرے پاس اپنے اس بات کی کتنی علامتیں ہیں؟ 3 علامتیں. اب کیا فرما رہے؟ آپ نے فرمایا کیا علامت ہے؟ کہ پہلی علامت تو یہ ہے کہ اللہ کا مجھ پر یہ فضل ہے کہ میں اپنی جگہ بیٹھ کر جب دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کا عرش نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ مجھ پہ احوال کھولتے ہیں، اور اہل جنت جو آپس میں بات چیت، گپ شپ، لطف اندوز اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اہل جنت کے احوال کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا تیسری علامت کا اللہ مجھ پہ احوال کھول دیتے ہیں، اور اہل جہنم جو جہنم کی تکلیفوں سے چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، میں اس چیخ و پکار کی آواز کو بھی سن لیتا ہوں. اتنی بڑی درجے کے ایمان. آپ علیہ السلام نے حضرت انس کا ہاتھ پکڑا. حضرت انس فرماتے مجھے واپس روانہ کیا اور فرمایا ذالک رجل نور اللہ قلبہ بالایمان، کہ یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے نور سے بھر دیا. یہ فراست ایمانی. انسان جب اپنے دل پر محنت کرتا ہے،
احتیاط کرتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے، ہم اپنے جسم کے ہر عضو کو آج غلط استعمال کر لیں۔ اللہ نے جتنے اعضاء دیے، جس چیز کو دیکھنے سے، ہاتھ لگانے سے، پیر رکھنے سے منع کیا، میں وہ سارے کام آج کر رہا ہوں۔ جسم کا ہر عضو غلط استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں یہ سوچوں کہ مجھے فراست ایمانی مل جائے، نور ایمانی مل جائے، بصیرت ایمانی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ناپاک کپڑا انسان پہن لے اور اس پر 1 درہم کے وقدر ناپاکی لگی ہو۔ شرعی مسئلہ تو آپ کے علم میں ہے کہ اگر کسی مسلمان عاقل بالغ کے کپڑوں پر نجاست غلیظہ یعنی بڑی غلاظت جیسے خون ہے یا پیشاب وغیرہ ہے، اگر 1 درہم کے بقدر، جیسے ہمارے یہاں سکہ ہوتا ہے 5 روپے کا، اگر اتنا بھی لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک ہے، اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ یہی مسئلہ ہے نا، نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر 1 درہم کے بقدر لگ جائے تو اس میں نماز نہیں ہو سکتی، کسی نے پڑھی تو دہرانی پڑے گی۔ کپڑے جسم سے الگ ہیں، جسم کے اوپر ہے، لیکن جسم سے لگ گئے تو حکم یہ آیا کہ اس پر اتنی سی ناپاکی برداشت نہیں، اور انسان پورے کے پورے دل کو گناہوں سے گندا اور آلودہ کر دے، اور پھر میں کہوں کہ مجھے نور ایمانی مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ 2 باتوں میں جوڑ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، آج اس نعمت کو سمجھنا بھی ہے کہ اللہ نے کتنی ایک عظیم نعمت دی۔ اگر انسان اس پہ تھوڑی سی محنت کر لے، اپنی فراست کو، نور ایمانی کو انسان بچا لے، تو دنیا کے بہت سارے معاملات میں، فیصلوں میں، قدم بڑھانے میں انسان کے لیے بہت آسانی ہو۔ یہ دنیا کے جتنے دھوکے ہم کھاتے ہیں، دین کے جتنے دھوکے آج ہم کھا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ سامنے والا جس لباس میں آیا ہے، یہ آیا میرا رہنما ہے یا رہزن ہے، میری رہنمائی کرنے آیا ہے یا مجھے لوٹنے آیا ہے۔ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا انسان۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کوئی دینی بات، دینی عنوان، دینی بیان، دینی لیکچر، اس پہ بات چل پڑے گی۔ اب ہم کہتے ہیں کتنا اچھا سمجھایا انہوں نے، کتنا کھول کھول کے سمجھایا اور کتنا آسان کیا، دیکھو آسان مسئلہ نکالا، ہمارے لیے ایک راحت کی صورت بنا دی۔ ہم اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ بھیڑ کی صورت میں بھیڑیا ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ایمان پہ ڈاکہ ڈال کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ فرق کرنا کہ سامنے والا میرا مربی ہے یا مفسد ہے، میری رہنمائی کر رہا ہے یا مجھے لوٹ رہا ہے، اس کے لیے فراست ایمانی بے حد ضروری ہے دوست۔ لیکن یہ فراست ایمانی انسان کے دل میں ایمان کا نور، ایمان کی بصیرت، ایمان کی فراست، یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ اس لیے فرمایا جس نے 5 باتوں کا اہتمام کیا، من غص بصره عن المحارم وامسك نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام المراقبة وظاهره باتباع السنة وتعود بأكل الحلال۔ 5 باتیں دوستو، کتنی باتیں؟ 5، بس اس کو سمجھنا ہے۔ من غص بصره عن المحارم، پہلی چیز، وَأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، دوسری چیز، وَعَمَّرَ بَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، تیسری چیز، وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، چوتھی چیز، وَتَعَوَّدَ بِأَكْلِ الْحَلَالِ، پانچویں چیز۔ یہ 5 باتیں انسان ایک مسلمان کی زندگی میں آ جائے، انسان اس کی کوشش کر لے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا جو آدمی اپنی نگاہ کو، آنکھوں کو محارم سے بچا لے۔
غصہ کے معنی آتے ہیں دبا لینا، بند کر دینا۔ جہاں آپ گزر رہے ہیں آپ کو لگا سامنے غیر محرم ہے یا غیر محرم کی تصویر ہے، غلط چیز سامنے آ رہی ہے، تو اس کو کننکیوں سے دیکھنا نہیں ہے۔ آج شیطان ہمیں دونوں ترتیبوں پہ چلا رہا، ہم خرما و ہم ثواب کر رہا ہوتا ہے، لہذا انسان کہتا ہے میں دیکھ بھی نہیں رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ اس سے حظ بھی لے رہا ہوتا ہے، لطف بھی لے رہا ہوتا ہے۔ غض بصرہ عن المحارم، اپنی نگاہوں کو محارم سے، حرام چیزوں سے بچا لو، جھکا لو، وہاں مت دیکھو، نگاہ کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ نمبر 2، وَأَمْسَكَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ، شہوت پرستی سے اپنے نفس کو روک دو۔ یہ دل، یہ انسان کو شہوت پرستی پہ آمادہ کر دیتا ہے، لہٰذا انسان کو حرام کاموں کے، بدکاری کے نئے نئے راستے اور طریقے دکھا رہا ہوتا ہے، ہر وقت غلط خیالات دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ انسان مسجد آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تسبیحات پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یقین کریں آج ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں صورتحال صحیح نہیں ہے۔ ہر ساتھی پریشان ہے، ساتھی پریشان ہے۔ نمازوں میں ساتھی کہتے ہیں کہ غلط فاسد خیالات آتے ہیں، نمازوں میں، تلاوت میں، سب کچھ کے اندر۔ تو جس نے اپنی نگاہ کو حرام چیزوں سے روک لیا، جس نے اپنے نفس کو شہوت پرستی سے روک لیا، دو چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 فرمایا وَعَمَّرَ بَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ، جس نے اپنے باطن کو، اپنے دل کو مراقبے کا عادی بنایا۔ یہ مراقبہ ہم جو روز آج کل کر رہے ہیں نا، ابھی بھی انشاءاللہ کریں گے۔ مراقبہ کیا ہے دوستو؟ مراقبہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں راستے میں جا رہا تھا اور سامنے سے نامحرم عورت آئی، 29ویں شب کا بیان سنا تھا، لہذا فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے تھوڑا سا مراقبہ کر لیا۔ یہ نہیں کرنا ہے۔ عمر باطنہ بدوام المراقبہ، کیا مطلب اس کا؟ انسان اپنے دل پر بھرپور نگاہ رکھے، دل پر نگاہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں نا بھئی ہم اس کو سرچ کر رہے ہیں، بالکل ہم نے اس پہ مضبوط نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ جیسے آپ اگر کبھی موقع ملے جائیں، یہ جو ہمارے قاری صاحبان بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، 35-40 بچے بیٹھے ہوئے، ایک قاری صاحب ہے، ایک ڈنڈا ہے، لیکن وہ ایک ایسی نگاہ گھما رہے ہوتے ہیں، بچے کو لگتا ہے شاید قاری صاحب باتیں کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہوا ڈائریکٹ آواز جاتی ہے، او فلاں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نگاہ ہے، تیزی ہے۔ انسان اپنے دل پر نگاہ رکھے، جہاں یہ محسوس ہوا نا کہ یہ مجھے کچھ غلط بات بتا رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، غلط چیز کی ترغیب کر رہا ہے، فوراً اس کو جھڑک کے استغفار کریں۔ آپ سمجھ گئے؟ باطن پر نگاہ ہو۔ چوتھی چیز وَظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اپنے ظاہری جسم کو سنت کا متبع بنا دو۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھئی دل صاف ہونا چاہیے، بے شک دل صاف ہونا چاہیے، بات ہی ہمارا موضوع ہی نور ایمانی اور بصیرت ایمانی کا چل رہا ہے، لیکن یقین کریں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو طاقت ہے اور جو انوارات ہے، اس کو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسی برکات اور انوارات ہے، ایک سنت انسان اپنے اوپر نافذ کر لے، ایک سنت، آپ اپنے اطمینان قلبی کو پھر اس دن دیکھیں۔ ظاہر پر تھوڑا سا نظر ڈالیں، سنت کی کمی جہاں نظر آئے آپ کو تو یہ سوچ لیں کہ میرا یہ حصہ میرے پیغمبر کی طرح نہیں ہے، کتنا غلط کر رہا ہوں میں کتنا غلط جا رہا ہوں۔ مجھے اپنا لباس، اپنا چہرہ، اپنا چلنا، اپنا چال ڈھال تو اپنے پیغمبر کے مطابق بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو حضور کی شفاعت چاہتا ہوں آخرت میں، تو ان جیسا بن جاؤں، تو ظاہر کو سنت سے آراستہ ہوں۔ اور پانچویں چیز وَتَعَوَّدَ بِأَكْلِ الْحَلَالِ، انسان اکل حلال کی پابندی اور اہتمام کرے، حرام اندر نہیں جائے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ غذا کی نالی سے حرام جا رہا ہو اور دل کے راستے سے نور ایمانی آ رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، گڑبڑ تو ہوگی۔ جیسے صاف پانی ہے، اس کی لائن جا رہی ہے، اس کے ساتھ اکثر شکایت ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بھئی پانی استعمال نہ کرے، بدبو آ رہی ہے، گٹر کی لائن مل گئی۔ صاف پانی میں لائن کی آمیزش ہو گئی، وہ صاف ستھرے پانی کو بدبودار بنا دیتی۔ تو عقل حلال اگر نہیں ہے، عقل حرام معدے میں جا رہا ہے، آپ نے اپنے دل کی لائن کے ساتھ گٹر کی لائن جوڑ دی ہے، وہ کیسے نور ایمانی اندر جائے؟ تو یہ کتنی باتیں عرض کی؟ 5 باتیں دوست۔ فرمایا جو ان 5 باتوں کا اہتمام کر لے۔ اور دیکھیں میں ساتھیوں سے ایک بات عرض کر دوں، یہ صاف ہو جائے بات کو۔ انسان ہے نا، ہر بیان میں آپ کہیں گے کہ بھئی ایک نہ ایک چیز بتا دی جاتی ہے کہ بھئی یہ باتیں ضروری ہے، تو یہ 5 باتیں اب میں کیسے اپنے اوپر لاؤں؟ دیکھیں اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آج گھر جائیں گے اور 5 باتیں صبح تک آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، اسٹیمپ لگ جائے۔ کوشش، فکر، اللہ سے مانگنا۔ ہم اپنی کمزوریوں کو اب چیک کریں۔ یہ 5 چیزیں میرے سامنے آ جائی کہ بھئی اپنی نگاہ کو محارم سے بچانا ہے، اپنے نفس کو شہوات سے بچانا ہے، اپنے دل پر نگاہ رکھنی ہے، ظاہر کو سنت کا متبع بنانا ہے، عقل حرام سے حرام لقمے سے بچنا ہے۔ 5 باتیں۔ آپ 5 منٹ آج رات گھر جا کر تھوڑا سا محاسبہ کر لیں، دیکھیں کہاں کہاں کمزوری ہے۔ اگر 5 باتوں میں آپ صحیح ہے تو الحمدللہ پڑھیں کہ شکر ہے، اور 2 میں کمزوری ہے تو بھائی عزم کریں، اللہ سے مانگیں، ارادہ کریں، آج کی دعا میں اس کو شامل کر لیں۔ اے اللہ یہ 5 باتیں آج سنی تھی، یہ 2 میں میری کمزوری ہے، میں کوشش کروں گا، مدد آپ سے چاہتا ہوں، آپ میری ان کمزوریوں کا ازالہ فرما دیں۔ تو انسان جب کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اپنا قدم اور پیر بڑھا دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دی نا کہ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، جب یہ پل لے لیتا ہے نا، اردو میں کہتے ہیں پل لینا، کیا مطلب؟ یہ آہستہ آہستہ پیر رکھنے لگتا ہے، چل تو سکتا نہیں ہے لیکن ایک قدم رکھتا ہے۔ تو یہ اس عمر میں ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کھڑا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آؤ بیٹا، تو وہ ایک پیر بیچارہ ڈرتے ڈرتے رکھتا ہے اور دوسرا پیر نہیں رکھ سکتا، یہ آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک قدم ہم نے بڑھانا ہے، اگلے قدم میں اللہ کی رحمت ہمیں وصول کر لے گی۔ تو ساتھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، فراست ایمانی، نور ایمانی، بصیرت ایمانی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ بزرگوں کے ختمات ہوں گے، ساتھی اپنے اپنے کارڈ نکال لیں۔ ساتھی اپنے پرچے یا کارڈ نکال لیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ فوراً جو ہے نا وصول کر لیں۔ جن کے پاس نہیں ہے اپنی جگہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ ساتھی ان تک پہنچ جائیں۔ ایک ساتھی ادھر آ جائے، آگے آ جائے۔ جلدی شاباش، وہاں پہ یہ برآمدے میں ایک ساتھی چلے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات۔ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں۔ یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا علیم بخلقہ۔
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں آپ کے واسطے سے پوری امت کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ کو اپنے والدین دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں ان سب کو اور بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ان تمام حضرات کو ہستیوں کو کامل درجے میں اس کی برکات نصیب فرمائیں. اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی زبان سے ذکر کریں گے لیکن ذکر معتدل اتنی آواز کہ صرف ہر ساتھی کی آواز اس کے کان تک جائے گی. تو پہلے تھوڑا سا ذکر جہری ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑا سا مراقبہ ذکر قلبی اور پھر دعا ہوگی. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی کریں گے۔ ذکر قلبی کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، کوشش کو تالو سے لگا دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا زنگ ہے، ظلمات ہے، میل ہے، کچیل ہے، وہ سب اللہ پاک کے اس پاکیزہ سے نکل رہا کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات وہ میرے دل میں سما رہے ہیں، میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا
آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے ناداں، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے اے ناداں، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر تم ہی دے طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔
جاتی چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا وسندنا وحبیبنا وشفیع قلوبنا وقرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا حنان یا منان یا ذی الجود والکرم یا غیاث المستغیثین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے اس تھوڑی دیر کے مل بیٹھنے کو اس پاک جگہ کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما دے سب کے آنے کو یا اللہ اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے جتنے ساتھی آج آئے ہیں یا جتنی مجلسوں میں آئے محبت کے ساتھ آئے طلب کے ساتھ آئے ذکر میں شریک ہوئے یا اللہ اپنی شان کے مطابق دارین کی خوشیاں ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ ہم میں سے کسی ساتھی کو محروم نہ فرما دے یا اللہ سب کو مالا مال فرما دے یا اللہ اس پورے مجمع کی اس پوری مجلس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرما دے اور یا اللہ اس میں کتنے نیک مبارک لوگ ہوں گے جو آپ کو پسند ہوں گے یا اللہ ان کی برکت سے ہماری بھی اور ہمارے پورے اہل محلہ کی علاقہ کی پورے شہر کی پورے ملک کی یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے یا اللہ سب سے رضامندی کا اظہار و اعلان فرما دے یا اللہ اپنی ناراضگی کو ہم سے ختم فرما دے اپنی ناراضگی کو ہم سے دور فرما دے یا اللہ اپنے دوستوں کی فہرست میں ہمارے نام شامل فرما دے یا اللہ جن بندوں سے آپ راضی ہوتے ہیں جن کو مسکرا کے دیکھتے ہیں جن کو دلوں کو دیکھ کر یا اللہ آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ہم فقیروں کو بھی اس فہرست میں شامل فرما دے اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما دے اے اللہ اس مبارک عشرے کی آخری رات ہے نہ جانے آپ کی طرف سے کیا فیصلے اس مہینے میں ہوئے ہوں گے کس کس کو یا اللہ نجات ہوئی ملی ہوگی لیکن اے اللہ تیرے حبیب کا ارشاد ہے آپ کی رحمت منتظر ہوتی ہے بارش کی طرح برستی ہے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے بھی ہمیں بھی اس بارش میں شامل فرما دے ایک ایک بوند ایک ایک چھینٹ یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ رحمت کی بارش میں ہم سب کو لت پت فرما دے یا اللہ ہمیں بھرپور طریقے سے اس میں حصہ نصیب فرما دے اے اللہ اپنی طرف سے ہماری مغفرت اور بخشش کے فیصلے فرما دے اپنی ناراضگی کو یا اللہ ہم سے ختم فرما دے آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ آنے والے قبر کی رات کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ کلمہ ایمان اور اعمال والی زندگی نصیب فرما دے کلمہ اور ایمان والی موت یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ جب موت آئے دنیا سے روانگی کا وقت ہو اس سختی کے وقت میں یا اللہ ہم سب کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو یا اللہ جاری فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جاری فرما دے اے اللہ بری موت سے محفوظ فرما دے اے اللہ بے ایمانی کی موت سے محفوظ فرما دے اے اللہ برے دن سے محفوظ فرما دے اے اللہ بری رات سے محفوظ فرما دے ہر قسم کی سیاہ کاری غلط کاری سے محفوظ فرما دے اے اللہ آج تک جتنے گناہ کیے جس درجے کے کیے چھوٹے کیے بڑے کیے اے اللہ لوگوں کی عزت پامال کی لوگوں کی غیبتیں کی لوگوں سے حسد کیا
ہر چھوٹا بڑا گناہ ہماری زندگی کا حصہ بنا۔ اے اللہ پھر بھی آپ نے ہم پہ پردہ رکھا، ستاری کا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ آج ہم توبہ طائب ہوتے ہیں، قیامت بھی یا اللہ قیامت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت کی چادر کے نیچے ہمیں جگہ نصیب فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما دے۔ حضور کے دست اقدس سے حوض کوثر کے جام نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ کے لواء الحمد، آپ کے جھنڈے کے نیچے ہم سب کو جگہ نصیب فرما دے۔ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ جو جماعت سب سے پہلے حضور کے ساتھ جنت کے دروازے تک آئے گی، اے اللہ اس جماعت میں ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما دے۔ حساب کتاب کی سختی سے، تکلیف سے، ذلت سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ اس دن یا اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ اس دن کی تکلیف سے، ہولناکی سے، خوف سے، بے چینی سے، ناراضگی سے، حضور کی شفاعت کی محرومی سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ پوری امت مسلمہ کی حالت پہ یا اللہ رحم فرما دے۔ جہاں جہاں مسلمان تکلیفوں میں ہیں، بالخصوص یا اللہ ہمارے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ افغانستان کے، عراق کے، برما کے، چیچنیا کے، شام کے، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان حالت مظلومی میں ہیں، کافروں کے، ظالموں کے، جابروں کے شکنجے میں ہیں، یا اللہ اپنی امت کی بھرپور دستگیری فرما دے۔ یا اللہ ظالموں سے، کافروں سے ان کو نجات نصیب فرما دے۔ ہمارے جتنے مسلمان بھائی اور خاص طور پہ جو ہماری مسلمان بہن آج تک کافروں کی قید میں ہیں، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنی آنکھوں میں ذلیل ہے۔ اے اللہ ہماری اس مظلوم بہن کو، بھائیوں کو کافروں کی قید سے رہائی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان ظالموں نے ہمارے محارم کو، ہماری حرمتوں کو اپنی قید میں رکھا ہوگا، کتنا ظلم کیا ہوگا۔ اے اللہ اپنے حبیب کی امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ کفر کے غلبے کو ختم فرما کے اسلام اور امت مسلمہ کو بھرپور غلبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ پوری دنیا پر اسلام کو غالب فرما دے۔ مجاہدین اسلام کی مدد فرما دے۔ جہاد کے غلبے کو یا اللہ پورے کفر پہ عام فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت، جتنی جماعتیں یا اللہ تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہے، ان کی برکت سے یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کو عام فرما دے۔ اور یا اللہ اس صورتحال میں ہماری جتنی جماعتیں اس وقت تکلیفوں میں، مختلف بیرون ممالک میں پھنسی ہوئی ہے، اے اللہ غیب سے ان کے لیے آسانی کے اسباب پیدا فرما دے۔ سب کو بخیر و عافیت اپنے وطن، اپنے گھر واپسی نصیب فرما دے۔ یا اللہ خانقاہوں کی محنت کو قبول فرما لے، مدارس کی محنت کو قبول فرما لے، علماء کی محنتوں کو یا اللہ قبول فرما لے، ذکر کی مجلسوں کو یا اللہ قبول فرما لے۔ ہماری اس مسجد کو یا اللہ قیامت تک کے لیے اپنی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبول فرما لے۔ اس کے ہر شعبے کی یا اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما دے۔ اے اللہ جتنی محنتیں یہاں ٹوٹی پھوٹی ہو رہی ہے، ساتھی محنت محبت اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، اے اللہ ان محبتوں میں بھرپور اضافہ فرما دے۔ یا اللہ برکتیں نصیب فرما دے۔ دین کے ہر شعبے کو یا اللہ یہاں سے جاری و ساری فرما دے۔ یہاں سے پڑھنے والے ایک ایک طالب علم کو دین کے عالی محنت کے لیے قبول فرما دے۔ مسجد، مدرسے اور خانقاہ میں یا اللہ وسعت کے اسباب غیب سے پیدا فرما دے۔ اے اللہ لوگوں کے قلوب اس طرف متوجہ فرما دے۔ بھرپور جگہ اپنی شان کے مطابق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس رمضان کی جتنی بہاریں رہ گئی، جتنی راتیں رہ گئی، اے اللہ اس کی بھرپور قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری مستورات کی زندگیوں کو تبدیل فرما دے۔ سب کو شرعی پردہ کرنے کی، حجاب کی، حیا کی توفیق نصیب فرما دے۔ جن گھروں میں جوان بچے ہیں، خاص طور پہ جوان بچیاں ہیں، کئی ساتھیوں نے کہا ہے، ہمارے ایک مسجد کے ایک ساتھی بزرگ ہیں، وہ کئی سالوں سے بیچارے پریشان ہیں اپنی بچیوں کے لیے۔ اس طرح ایک اور ساتھی نے کہا ہے دعا فرمائیں، اللہ پاک سب بچوں اور بچیوں کے لیے غیب سے نیک صالح رشتے مہیا فرما دے۔ والدین کے اس بوجھ کو، اس تکلیف کو اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ختم فرما دے۔ سب کو نیک صالح رشتے مہیا فرما دے۔ جو بے اولاد ہے یا اللہ سب کو نیک صالح اولاد اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے۔ جو صاحب اولاد ہے سب کی اولاد کو یا اللہ نیک بنا دے۔
اعتکاف میں بیٹھنے والوں کا اعتکاف یا اللہ قبول فرما لے، اخلاص کی دولت نصیب فرما لے۔ جن ساتھیوں نے یا اللہ ہماری مسجد میں معتکفین کی خدمت کی، جس درجے میں کی، ان طلبہ نے کی، ساتھیوں نے کی، اللہ آپ سب کے دلوں سے، سب کے ناموں سے واقف ہے۔ اے اللہ ان کی خدمت کی وجہ سے ہمیں کچھ عبادات کا موقع ملا، ان کی وجہ سے سہولت ملی۔ اے اللہ ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان کی خدمت کا صلہ اے اللہ اپنے شایان شان ان کو اور ان کی برکت سے اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور اللہ دین سے محنت اور محبت کرنے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہر قسم کے ظاہر باطن کے فتنوں سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں دین اور دین کے علم کو جاری فرما دے۔ اے اللہ بے شرمی سے، بے حیائی سے، بے ستری سے ہماری بچیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، ہمارے گھروں کے ماحول کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ کئی ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یہ کینسر کا مرض بہت عام ہو چکا ہے، ایک جوان بچی اس کے اندر مبتلا ہے، اسی طرح ایک ساتھی کی اہلیہ مبتلا ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اے اللہ جتنے مستورات، جتنے مرد، جتنے جوان بوڑھے اس موذی مرض میں یا باقی امراض میں مبتلا ہے، اے اللہ آپ کے لیے کسی مرض کو دور کرنا کوئی مشکل نہیں، شفا کے خزانوں کے بادشاہ آپ ہیں۔ اے اللہ اس مبارک رات، اس مبارک مجلس اور اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تمام موذی امراض کو، کینسر کے امراض کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے۔ یا اللہ ان تمام بچیوں کو، ان عورتوں کو، مردوں کو اس موذی مرض سے یا اللہ شفا نصیب فرما دے، صحت سلامتی عافیت والی زندگی نصیب فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔